بچہ ہم گود میں لیے ہوئے ہیں اور بچہ ہمارے بدن پر پیشاب کر دیا یا پخانہ کر دیا، پیشاب ملا ہوا پخانہ ملا ہوا پانی ہے، گاڑی تیزی میں آئی اور گاڑی پانی کو اڑا کر کے ہمارے پورے جسم پر پھینک دیا۔ ہمارے علاقے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندے مردہ کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں، اس نہانے والے پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں یا غسل کو واجب کرنے والی چیزیں جس وجہ سے ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، نہانا واجب ہوتا ہے، نہانا ضروری ہوتا ہے، بغیر نہائے کوئی چکر نہیں ہے، وہ کل چیزیں صرف اور صرف تین ہیں، یعنی منی کا نکلنا اور مرد عورت کا ملنا، ہم بستری کرنا، ان دو چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام و ناظرین اعظام، موجبات غسل کیا ہے؟ کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا غسل ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے ہم پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہمیں نہانا ضروری ہوتا ہے؟ سامعین کرام و ناظرین اعظام، چند منٹ کی ویڈیو کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھ لیں گے دو چند مرتبہ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ زندگی بھر کے آپ کے غسل کا مسئلہ، آپ کے نہانے کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں کل ملا کر کے تین ہیں۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں کل ملا کر کے تین ہیں۔ پہلے دو میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور تیسرا صرف عورت کے لیے خاص ہے۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں یا غسل کو واجب کرنے والی چیزیں جس وجہ سے ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، نہانا واجب ہوتا ہے، نہانا ضروری ہوتا ہے، بغیر نہائے کوئی چکر نہیں ہے، وہ کل چیزیں صرف اور صرف تین ہیں۔ پہلے دو میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور اخیر کے ایک میں صرف عورت شامل ہے۔ نمبر ایک، منی کا نکلنا۔ غسل کو توڑنے والی چیزیں، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، پہلی چیزیں ہیں منی کا نکلنا۔ منی خواہ جس طرح سے نکلے، جاگے ہوئے کی حالت میں نکلے، سوئے ہوئے کی حالت میں نکلے جسے احتلام کہتے ہیں، خواب دیکھنا کہتے ہیں، یا خود انسان نکالے طبی معائنہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا ہم بستری کرنے کی وجہ سے منی نکل جائے، منی نکلنے کی جو بھی صورت ہو، جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، اچھل کود کے ساتھ جب منی نکلے گی تو غسل کرنا واجب ہوگا۔ نمبر دو، بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا، جماع کرنا۔ جب مرد اور عورت آپس میں ملیں گے اور دخول حشفہ ہوگا، فوراً غسل واجب ہوگا، چاہے جائے کہ منی کا خروج ہو یا نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی منی کا نکلنا اور مرد عورت کا ملنا، ہم بستری کرنا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے عورت کے ساتھ صرف خاص ہے، حیض اور نفاس کا خون بند ہونا۔ حیض کہتے ہیں ماہواری خون کو، پیریڈ آنے کو، MC آنے کو، اور نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے۔ ان دو خون آنے کے بعد جب یہ دونوں خون بند ہو جائے آنا، دونوں خون آنا رک جائیں، تو پھر عورت پر غسل واجب ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، ان تین چیز کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی عاقل بالغ مرد پر یا عورت پر
غسل کو فرض کر دے۔ صرف 3 چیزیں آپ رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے، زبانی لکھ لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1 منی کا نکلنا، نمبر 2 ہم بستری کرنا، دخول حشفہ، اور نمبر 3 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ منی کے نکلنے میں جوش کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اچھل کود کر کے نکلنا شرط ہے، اور ہم بستری کرنے میں دخول حشفہ کا ہونا، دخول حشفہ سے ہی غسل واجب ہوتا ہے، اور حیض و نفاس کے خون بند ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شکل صورت ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی انسان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اب ہماری کمی کیا ہے، ہماری کجی کیا ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، اور نہ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اس لیے قدم قدم پر ہم کو اپنے طہارت کے اوپر شک ہوتا ہے، اور ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے فوراً ہم غسل کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا، اور حالانکہ آپ پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اور آپ نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، آپ اور دیگر عبادات بھی چھوڑ دیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ہم پر غسل واجب ہے۔ اس کی چند مثال ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ باتیں اور اچھے سے نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ ہم راستہ چل رہے ہیں، ناپاک پانی ہے، گندا پانی ہے، خراب پانی ہے، بدبودار پانی ہے، پیشاب ملا ہوا، پخانہ ملا ہوا پانی ہے، گاڑی تیزی میں آئی اور گاڑی پانی کو اڑا کر کے ہمارے پورے جسم پر پھینک دیا۔ اس کی وجہ سے نہ ہمارا وضو ٹوٹا نہ ہمارا غسل ٹوٹا، ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ لیکن چند لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا، بالکل نہیں۔ جسم کے جس حصے پر وہ گندا پانی لگا ہے اس حصے کو آپ دھو لیجئے، صرف کپڑے پر وہ گندا پانی لگا ہے، کپڑا چینج کر لیجئے، آپ کو وضو کرنے کی یا غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، راستے میں ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پانی میسر نہیں ہے، اور آپ نے بغیر پانی کے پیشاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، اور آپ بغیر پانی کے پیشاب کیے یا پخانہ کیے، آپ پر غسل فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ آپ جب اپنے گھر پہنچے، اپنے مقام پر پہنچے، اپنی جگہ پر پہنچے، اور آپ کو پانی میسر ہو، پھر سے آپ دوبارہ 8 پانی سے استنجا لے لیجئے، آپ الحمدللہ پاک ہیں، اس سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سفر میں بغیر پانی کے پیشاب کر لیا یا بیت الخلا کر لیا تو آپ پر غسل فرض ہوگا۔ جب آپ کو موقع میسر ہو آپ دوبارہ سے استنجا لے لیجئے، آپ بالکل پاک صاف۔ ہمارے علاقے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندے مردہ کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں، اس نہانے والے پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میت کو غسل دیے ہیں، آپ کے جسم کے جس حصے پر وہ پانی لگا ہے اس کو دھو لیجئے۔ آپ کا ہاتھ ملوث ہے تو آپ ہاتھ دھو لیجئے، پاؤں ملوث ہے آپ پاؤں دھو لیجئے، آپ کو 8 نہانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پر بالکل بھی غسل فرض نہیں ہے۔ پیدائشی بچے کے آپ گھر میں گئے ہیں جہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہاں جا کر کے آپ نے بچے کو چھوا ہے یا بچے کو گود لیا ہے، یا جو عورتیں بچے کو جنی ہیں اس عورتوں کو چھونے کا موقع ملا ہے، اس عورتوں کو آپ نے چھوا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر بالکل بھی غسل فرض نہیں ہے، آپ بالکل پاک صاف ہیں، نجاست آپ پر لگی ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے، نہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے نہ آپ کا غسل ٹوٹا ہے۔ بچہ ہم گود میں لیے ہوئے ہیں اور بچہ ہمارے بدن پر پیشاب کر دیا یا پخانہ کر دیا، ہمارے کپڑے پر کیا ہے کپڑے کو ہٹا دیں گے، کپڑے کو دھو لیں گے، بدن کے جس حصے پہ کیا ہے، ہاتھ پہ کیا ہے ہاتھ دھو لیں گے، پاؤں پہ کیا ہے پاؤں دھو لیں گے، گود میں کیا ہے گود دھو لیں گے۔ اس سے ہم پر غسل کرنا فرض نہیں ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہے، غسل ہمارا اس سے بالکل نہیں ٹوٹے گا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جسم کے یا کپڑے کے جس حصے پر پیشاب پخانہ لگا ہے بس صرف اس کو صاف کریں گے۔ بیت الخلا ہمارا اپنے گھر کے اندر ہے، ہمیں اس کو صاف کرنے کی نوبت آ گئی، اور ہم اپنے بیت الخلا کو خود سے صاف کر رہے ہیں، تو بیت الخلا صاف کرنے کی وجہ سے ہم ناپاک نہیں ہوں گے، ہم پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیت الخلا صاف کرنے کی وجہ سے ہم ناپاک ہو گئے، ہاں وہ گندا پانی جسم کے جس حصے پر پڑ گیا ہے اس حصے کو ہم دھو لیں گے، ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ بعض مستری ہوتے ہیں وہ گاڑی کے نیچے لیٹ کر کے کام کرتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں، تو زمین پر لیٹنے کی وجہ سے یا کام کرنے کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے، آپ بالکل پاک صاف ہیں۔ اسی طرح سے پیشاب سے بعض حضرات فارغ ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سے پیشاب کا قطرہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ پھر دوبارہ سے استنجا لے لیجئے، آپ پاک ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے پر
जिस हिस्से पर कपड़े के जिस हिस्से पर पेशाब गिर गया हो उस हिस्से को साफ करने, अलग से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। नापाक कपड़ा को आपको साफ करने की नौबत आ गई। आप एक बाल्टी नापाक कपड़ा लिए हुए हैं जिसमें बच्चे का पेशाब है, पाखाना है, कुछ भी है, और उसको आप साफ कर रहे हैं। उसको साफ करने की वजह से आपका गुस्ल नहीं टूटा, आप पर गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। आप शौक से कपड़े धो लें और कपड़े धोने के बाद जिस्म के जिस हिस्से पर उस कपड़े का पानी लगा है बस सिर्फ उसको धुल लें, आप बिल्कुल पाक साफ। मुर्दा बदबूदार जानवर कहीं पर पड़ा हुआ है और उसमें कीड़े फल गए हैं, कोई उसको सफाई करने वाला नहीं है, आपने अपने हाथ से उसे उठाया और उसे उठा करके गड्ढा खोद करके उसे दफन कर दिया, उसकी वजह से आपका गुस्ल नहीं टूटा। आप डॉक्टर हैं, किसी का मरीज का ऑपरेशन किए हैं, आप खून पीप या इसके अलावा जो भी गंदगी है उसको आपने साफ किया है, इसकी वजह से आप पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी तरह से किसी किस्म की लज्जत की बातें बीवी से हो गई और लज्जत की बात होने की वजह से हल्की सी चिपचिपाहट सी मज़ी का कतरा निकल गया, इसकी वजह से भी आप पर गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उस मज़ी के कतरे की वजह से आप पर गुस्ल वाजिब होगा। ये वो सवालात थे जो हमें बारहा आया करते थे कि हम पर गुस्ल फर्ज है कि नहीं, मैं उसको नोट करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वसाविस हो सकते हैं, आप कमेंट में पूछ लीजिए कि क्या हम पर गुस्ल वाजिब है कि नहीं। और सिर्फ 3 चीज़ें याद रखिए। नंबर 1, शहवत के साथ मनी निकलना। नंबर 2, दुखूल हश्फा, बीवी के साथ जमा करना, हम मिस्त्री करना। और नंबर 3, औरतों का हैज़ व निफास का बंद होना। इन 3 चीज़ के अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम पर गुस्ल वाजिब होता है।